لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الفقر والشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاضرین اور تمام ناظرین کی خدمت میں عرض ادب عرض سلام کے بعد عزیزان محترم، کچھ سوالات فطرے کے تعلق سے مسلسل آ رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ مختصر الفاظوں میں آپ تک جو سوالات مسلسل ہوتے ہیں، تفصیلاً تو کافی وقت ہو جائے گا، اسی لیے مختصر سا جو اہم باتیں ہیں وہ آپ کے ذہن اعلیٰ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ فطرے کی فضیلت یہ ہے کہ شریعت میں اسے بہت تاکید کی گئی ہے، اور شرائط کے ہوتے ہوئے اسے اگر ترک کرتا ہے کوئی شخص تو وہ گناہان کبیرہ میں اس کا شمار ہے، اور اگر جان بوجھ کر عمداً اگر فطرہ نہ دے تو اس کے روزے قبول نہیں ہے۔ اب فطرہ کون شخص دے سکتا ہے؟ جو تمام سال بھر کا خرچ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا آسانی سے اٹھا سکے، وہ شخص دینا ہے۔ دوسری طرح اسی طرح اس مہمان کا فطرہ بھی واجب ہے، جو اکثر سوال ہوتا ہے لوگ، اس مہمان کا فطرہ بھی واجب ہے جو عیال میں محسوب ہو جائے، اگرچہ وہ آخر ماہ رمضان میں جبکہ عید کا چاند ظاہر ہو مہمان ہوا ہو، البتہ چاند ہو چکنے کے بعد مہمان ہو تو اس کا فطرہ میزبان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ اگر میزبان فقیر ہو اور مہمان غنی ہو تو خود مہمان پر اپنا فطرہ واجب ہوگا۔ اب آئیے مسئلہ ہے 2003، مسئلہ نمبر 2000، جو مہمان عید الفطر کی رات غروب سے پہلے صاحب خانہ کی رضامندی سے اس کے گھر آئے اور اس کے یہاں کھانا کھانے والوں میں اگرچہ وقتی طور پر شمار ہو، اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب ہے۔ مگر پھر وہی سوال آئے گا کہ اگر مہمان غنی ہے تو مہمان خود اپنا فطرہ بذات خود اپنا فطرہ ادا کرے، اور فطرہ جو ہے نماز یعنی شام ہی میں چاند رات ہوتے ہی فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح آپ نماز عید سے قبل ہی فطرہ نکال لیں، بہت بہتر ہے۔ فطرہ تقریباً 3 کلو ایک آدمی کے لیے، ایک شخص کے لیے نکلتا ہے، تقریباً 3 کلو۔ اگر آپ گیہوں یا چاول جو بھی آپ اپنے شوق سے کھاتے ہیں وہ آپ ایک آدمی کے حساب سے 3 کلو کر کے دے سکتے ہیں، یا جو ہے آپ اس کے بدلے میں پیسے دینا چاہ رہے ہیں تو پیسے بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی جو قیمت ہوگی وہ آپ، اور فطرہ جو آپ کی زیر پرورش ہیں، جو پرورش کر رہے ہیں، وہ جتنے زیر پرورش ہیں ان کا وہ فطرہ ادا کریں گے۔ اور مہمان کے تعلق سے میں نے عرض کر دیا، بس ایک جملہ عرض کروں گا، یقیناً لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، احتیاط سے رہیں، حکومت کی گائیڈ لائنز کو اپنائیں، یقیناً انسانیت کو بچانا اور اس میں ہمارا بھی اپنا آپ کا ہمارا سب کا تعاون رہنا بھی لازمی ہے۔ تو میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ موقع بہت اچھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غرباء اور مساکین کی مدد کریں، جو حسب حیثیت رکھتے ہیں، جو غنی ہے اللہ نے انہیں دیا ہے تو وہ مدد کریں۔ دوسری بات ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ لاک ڈاؤن جیسے ہی ہوا تمام لوگ خریداری کے لیے نکل گئے۔ اگر ہم تصوراتی دنیا میں ہم یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں ایسا روڈ پر آ گئے، تو ضرور کہیں گے کہ مولانا کل سے لاک ڈاؤن ہے۔ تو اب جب ہم لاک ڈاؤن میں آ جائیں گے تو اب ہم جو گھر میں زندگی گزاریں گے تو اس میں جو ضروریات زندگی کی اہم چیزیں ہیں وہ ضروری ہے، اس لیے ہم اس کا اسٹاک کر رہے ہیں، اسے لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا۔ عزیزان محترم، دنیا کا ہر واقعہ ہمارے لیے ہدایت بھی بن سکتا ہے اگر ہم عبرت کی نظر سے دیکھیں۔ دیکھیے، جب کچھ گھنٹوں کے لیے کچھ دنوں کے لیے لاک ڈاؤن لگتا ہے تو ایک انسان فوراً اپنی تیاری کرتا ہے کہ جب ہم لاک ڈاؤن لگ جائے گا تو ہمیں کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل اسی طرح انسان کی زندگی کا لاک ڈاؤن اگر لگ جائے جبکہ اس کا وقت بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اب آپ بتائیے کہ جب دنیا سے ہم گزر جائیں گے
تو وہاں پر کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، تو یہ بے شک ان تمام چیزوں کی تیاری کر لینی چاہیے۔ یہ بہترین موقع ہے، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے ان مالداروں کے لیے جو صاحب استطاعت رکھتے ہیں، ان غریبوں اور مسکینوں اور چھوٹے چھوٹے تاجر بزنس مین جو اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں، ان کی مدد کریں۔ یقیناً خاص طور پر رشتہ داروں کی مدد بہت ضروری ہے۔ مستحقین فطرہ میں رشتہ داروں کو غیروں پر ترجیح دیں، یہ لکھا ہوا ہے۔ بس اتنا ہی عرض کر دوں، اور دوسری اس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے عرض کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اس سال بھی ہم نماز عید مساجدوں میں ادا نہیں کر سک رہے ہیں، مجبوری ہے، انسانیت کو بچانا ہے۔ تو یہ نماز جو عید الفطر کی نماز ہے، امام زمان علیہ السلام کی غیبت میں، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، زمانے میں سنت ہے، اور اس کا وقت طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک ہے۔ تنہا بھی پڑھی جا سکتی ہے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اس نماز کی 2 رکعت ہے۔ یوں نیت کرے کہ نماز عید الفطر پڑھتا ہوں سنت قربتاً اللہ، پھر پس تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سورہ الحمد پڑھنے کے بعد سورہ اعلیٰ ہے، تو آپ اگر جو سورہ آپ کو یاد آتا ہے وہی سورہ آپ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اسی طرح ایک کے بعد ایک عمل انجام دیں۔ دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد جو سورہ آپ کو یاد ہے، جس میں عموماً والشمس پڑھا جاتا ہے، اگر آپ کو وہ یاد نہیں تو دوسرا سورہ اگر یاد ہے تو دوسرا سورہ پڑھ لیں۔ مگر یہ بات کو مد نظر رکھیں کہ پہلی رکعت میں جیسے ہی آپ نے سورہ کو ختم کیا، الحمد کے بعد کے سورہ کو ختم کیا، تو قنوت 5 مرتبہ قنوت پڑھنا ہے۔ اب قنوت میں اگر آپ کو قنوت میں جو آپ کو آتا ہے، کم سے کم صلوات بھی آپ پڑھ لیں تو 5 مرتبہ قنوت، یعنی صلوات پڑھ رہے ہیں آپ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، اس طرح سے۔ تو یہ 5 مرتبہ پہلی رکعت میں قنوت۔ دوسری رکعت میں بھی جیسے ہی علم کے بعد کا دوسرا سورہ پڑھیں آپ، جیسے ہی سورہ ختم ہو جائے پھر قنوت میں جائیں، 4 مرتبہ قنوت کو ادا کریں، یعنی جملہ 9 مرتبہ قنوت ہے، پہلی رکعت میں 5 مرتبہ، دوسری رکعت میں 4 مرتبہ۔ جیسے نماز ختم ہو جائے انشاءاللہ تعالی تمام عالم انسانیت کے لیے دعا کریں۔ یقیناً میں جہاں تک میرا جتنا مطالعہ ہے، اللہ کی رحمت سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارے پاس مشاکلیں مصیبتیں آ رہی ہیں، یقیناً اللہ کی رحمت کو راضی کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ کی رحمت العالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس طرح سے تمام عالم کے لیے ہمارے رسول اکرم رحمت ہیں، ہمارے نبی رحمت ہیں، یقیناً کریم ہے، ان کو راضی کر لیں۔ اب رحمت العالمین سے اگر میں جا کر پوچھوں یا رسول اللہ تمام عالمین کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کی رحمت کون ہے؟ تو وہ رسول جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے، وہ فرمائیں گے کہ میں تمام عالمین کے لیے رحمت ہوں، میری رحمت میری بیٹی فاطمہ میری رحمت ہے۔ تو اس طرح سے شہزادی کونین کی خوشنودی کا ہر وہ کام کریں جس سے ہمارے نبی اور آل نبی ہم سے خوش ہو جائیں۔ یقیناً عزیزان محترم، بعد نماز کے تمام عالمین کے لیے دعا کریں، رحمت العالمین و آل رحمت العالمین کے واسطے سے دعا کریں، اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگار رحمت العالمین و آل رحمت العالمین کے واسطے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس تمام عالم، تمام انسانیت کو مولا علی کا صدقہ اتار کے اس طرح سے ہمیں عطا فرما دے کہ اس تمام وبائی امراض سے ہمیں نجات دلا دے۔ اور پروردگار تجھے واسطہ رحمت العالمین و آل رحمت العالمین کا ہماری قلیل عبادتوں کو قبول فرما، اور دن بدن مولا علی کی محبت میں اضافہ فرما، اور مولا علی علیہ السلام کے قاتل کے عذاب میں شدت فرما۔ اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔